السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی مزے کی ہے۔ بالو اور لومڑی۔ بالو میاں اکثر لومڑی بی کی چالاکیوں کا شکار رہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ بی لومڑی نے اطلاع دی کہ ادھر جھونپڑی میں نئے سیاہ آئے ہیں، ان کے پاس شہد کے جار ہیں، تمہارے تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ لالچ میں اس طرف نکل گیا جس طرف کا لومڑی نے بتایا تھا، لیکن کچھ دور جا کر اسے اندازہ ہوا پھر اس کی چال میں آ گیا ہے، کیونکہ دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور اس کے پاؤں بھی زخمی ہوئے کیونکہ رستے میں کانٹے تھے۔ آج اس کو لومڑی پر بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا اب وہ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ شام کو اپنے دوست ہاتھی کے پاس گیا اور تمام ماجرا سنایا۔ ہاتھی نے بھی اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور مل کر لومڑی کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں ہر روز کسی نہ کسی جانور کو بادشاہ شیر کے حکم کے مطابق ڈیوٹی دینا ہوتی تھی۔ وہ اپنے مقررہ دن وقت پر پہرا دیتا اور امن و امان قائم رہتا۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن لومڑی بھی کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق بالو اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھی لومڑی، وزیر الو نے آپ کو جلدی بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاتھی نے بھی یہی دہرایا اور بتایا کہ بادشاہ سلامت بھی وہی ہیں، میری تو آج ڈیوٹی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر جاؤں۔ بالو نے کہا، آپ کی مرضی، میرا فرض تھا آپ کو بتانا، آپ جانے اور بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر دونوں وہ چلنے لگے۔ وہ بھی کچھ سوچ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ کا شاہی گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے جا رہے تھے کہ اتنے میں بالو کو اپنے بچے کی آواز دی۔ ابھی آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ہاتھی بھی پیاس کا بہانہ کر کے دوسری طرف مڑ گیا۔ بھی لومڑی بھاگتی جا رہی تھی کہ اس کو شیر کی داڑ سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف سے اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ بیوقوف بن چکی ہے، اب اس کو سزا ملنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بلانے آتا وہ خود ہی بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئی۔ اب اس کی کوئی چالاکی کام نہیں آتی تھی اور نہ اس کی کسی بات کا یقین آتا تھا۔ بادشاہ شیر نے اس کی لاپرواہی پر اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹا اور سزا تجویز کی کہ اب اس کو پورا 1 ماہ ڈیوٹی دینا ہوگی۔ یہ سن کر لومڑی بھی کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد بالو اور ہاتھی درخت کے پیچھے سے آمنے سامنے آئے اور یک زبان ہو کر بولے، اب مزہ آیا، دوسروں کو تنگ کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔